ایک خاتون کہتی ہیں کہ میرا اہم دوسرا نامعلوم وجوہات کی بنا پر کافی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت اسی طرح ایک چھوٹے بچے کی ماں تھی، جبکہ میرے بڑے والد بھی اسی طرح ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ہماری حاجتیں اور مایوسی اپنی حدوں پر تھی، اور اکثر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا تھا۔ اس موقع پر کہ ہم نے شام کو کچھ کھا لیا، شام کے وقت ہم بھوکے سونے کی طرف روانہ ہو گئے۔ استقامت کے ساتھ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک شام تڑپ اور ضرورت نے ہمیں آزمایا جو ہم نے کبھی آزمایا ہی نہیں تھا۔ میری لڑکی کو شدید بخار ہو گیا۔ نوجوان خاتون کے بخار اور تڑپ کی وجہ سے میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک کو یاد کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے ایسی کمزوری اور بے یقینی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس موقع پر جب بے یقینی پھیلی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آیا، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور جو اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ درحقیقت ہر قسم کا غم، خواہ وہ بھوک ہو یا بیماری ہو یا تندرستی ہو، محتاجی ہو اور گناہ ہو، رب العزت کے سوا کون ہے جو اس بڑی تعداد کے مصائب کو دور کر سکے؟ یہ سوچ کر میں اٹھا اور ادا کرنے چلا گیا۔ غسل کیا، واپس آیا اور اس کی پیشانی پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے اٹھے۔ پھر مختصر سی دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر نوجوان خاتون کے لیے خدا سے دعا کی، چادر ہٹائی، اس کے مندر اور اسے دوبارہ پانی سے بھیگ کر درخواست کی تائید کی۔ درخواست کے بعد ایک بار پھر اس نے آسمانی پناہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، درخواست کے بعد پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ درخواست کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مزید کیا ہے، میں نے یہ سائیکل عام طور پر کیا۔ اس مقام پر جب میں اسے دوبارہ لگا رہا تھا اور ایک بار پھر کسی نے داخلی راستے پر تھپکی دی۔ اس حیرت کے ساتھ شام کی اس گھڑی میں کسی وقت کون ہو سکتا ہے؟ والد صاحب نے پوچھا، کون؟ مزید یہ کہ جواب ملا کہ میں ماہر ہوں۔ میں اور میرے والد دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اسے کس نے بلایا ہے۔ میرے والد داخلی راستہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب ماہر آیا تو اس نے پوچھا کہ مریض کہاں ہے، اور ہم نے بنیادی طور پر نوجوان خاتون کو نمایاں کیا۔ ماہر نے واقعی نوجوان کی طرف دیکھا، کاغذ پر ایک حل تیار کیا اور اسے پکڑا اور کہا، میرا خرچہ ادا کرو، میں چلا جاؤں گا۔ میں نے آہستہ آہستہ جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے خرچے کے لیے نقد رقم نہیں ہے، تاہم ہمارے پاس تصور کی حد تک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جواب سنتے ہی ماہر اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے چلا کر کہا کہ فرض کرو کہ خرچہ ادا کرنے کے لیے نقد رقم نہیں ہے، تم نے مجھے آدھی رات کے قریب کس وجہ سے فون کیا؟ کس وجہ سے تم نے مجھے اس طرح بے چین کیا؟ ماہر کے منہ سے ٹیلی فون کی طرف توجہ دینے کی پاداش میں مجھے لگا کہ وہ ماہر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ڈھٹائی سے جواب دیا، ماہر، ہم نے آپ کو فون پر کال نہیں کی، پھر بھی ہمارے پاس فون نہیں ہے۔ یہ سن کر ماہر نے مجھ سے پوچھا، تمام باتوں پر غور کیا، کیا یہ اس اور اس کی جگہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ماہر، یہ اور وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ ان کے گھر گئے اور ہم ذلت و رسوائی کے ساتھ سکون سے گزر گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار ماہر ہمارے گھر آئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور خشک آواز کے ساتھ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کے گھر سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میں آپ کی پوری کہانی نہ سنوں۔ مزید برآں، میں نے ماہر کو پوری کہانی سنائی کہ کس طرح میں نوجوان خاتون کی پیشانی پر پانی کی پٹیاں ڈال رہا تھا اور مزید خدا سے اپیل کر رہا تھا۔ بچے کے لیے خوراک اور ادویات اور کچھ خاندانی چیزیں لے کر واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اس سے مسلسل معاوضہ لیتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ درحقیقت یہ اللہ پر توکل کا حساب ہے۔ صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر زیادہ نمایاں اعتماد کی داستان کی طرف توجہ دیں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے لوگوں سے رابطہ کیا جو ان کی تلاش میں تھے، اپنی جان کے خوف سے اپنی جان کو پانی پلایا۔ کنویں پر باقی بچیوں کا گروپ پینے کے بعد انہوں نے اس حقیقت کے باوجود کہ وہ اس وقت بھوک سے مر رہے تھے کوئی معاوضہ نہ لینے کی درخواست کی۔ مقدس قرآن کے مطابق اس نے صرف اتنا کہا، حکمران،
مجھے اب کی ضرورت ہے کہ اب مجھ پر اپنا احسان نازل کریں، اور اس کے بعد کی کہانی اس کے بعد اب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب یہ تھا، ایک نوجوان عورت کے ساتھ آزادانہ ملاپ اور کافی عرصے تک مزدوری کا معاہدہ۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ، کیونکہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہ مائیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا۔